میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا نظر کرم، غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دشمن کے حوالے سے ہے۔ دشمن کے لیے جادو سے سخت اور فوری اثر کرنے والا عمل۔ دوستو، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ واقعی جس دشمن کے لیے یہ عمل میں کر رہا ہوں، واقعی اس بات کا میں مستحق ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں، کیونکہ اگر آپ نے اس عمل کو یوں اناپ شناپ میں کر لیا تو اس کی رجت سے آپ کا بچنا بالکل ناممکن ہی ہے۔ تو اس لیے آپ اچھی طرح سوچ لیں، پہلے استخارہ کر لیں، اور اگر کوئی بدبخت بار بار آپ کو ستاتا ہو یا بار بار آپ کی عزت خراب کر رہا ہو یا آپ کے خلاف مطلب جادو آپ پہ کر رہا ہو یا آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکات کر رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ نے ہر طرح سے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے، وہ نہیں مان رہا، تو یہ عمل کر لے۔ 3 دن کا عمل ہے، اور دوستو اس کے بعد وہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے، ہر جگہ پہ چلے جائے، اپنا علاج کرے، مگر وہ اپنا علاج نہیں کر سکے گا، اور یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ نے چاند کی 15 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک کسی بھی منگل یا ہفتے کے دن کرنا ہے۔ اسلامی مہینے کے جب 15 دن گزر جائے، اس کے بعد جو منگل یا ہفتہ آئے اس دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صبح سویرے آپ نے قبرستان جانا ہے، وہاں پر آپ نے 41 بار سورۃ تبت یدا آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، سورۃ تبت یدا، سورۃ لہب آپ نے پڑھنی ہے 41 بار، اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی قبر سے 3 پتھر اٹھا لانے ہیں۔ آپ مختلف 3 قبروں سے بھی اٹھا لا سکتے ہیں، اور ایک قبر سے بھی 3 پتھر لا سکتے ہیں۔ اب آپ گھر آ جائیں، گھر میں دن کے 12 بجے فکس 12 بجے آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب اول آخر آپ نے آیت الکرسی بلکہ درود پاک، درمیان میں آپ نے 21 بار آیت الکرسی اور 4 بار آخری 4 کل پڑھ کر اپنا حصار کرنا ہے، مطلب اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے وجود پہ ہاتھ پیر لیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے ایک پتھر پر اپنے دشمن کا نام لکھنا ہے، کسی بھی پین سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اسی پر آپ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ ابی لہب یہ آپ نے پڑھ کر دشمن کے تصور سے دم کرنا ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی تصور کریں گے ویسا ہوگا۔ ایک پتھر آپ نے دم کر دیا، اب دوسرے پر آپ دم کریں 101 بار، اب آپ تیسرا پتھر لے لیں، اس پر بھی آپ 101 بار دم کر لیں۔ اب ان پتھروں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پتھر کو آپ ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پر آپ آگ جلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک پتھر کو آپ دریا میں پھینک دیں،
اگر دریا نہیں ہے تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو آپ نے تینوں پتھر دم کر دیے، ایک تو آپ نے جو ہے نا گیلی جگہ پہ دفن کر دیا یا پھر قبرستان میں دفن کر دیا، کہیں پہ بھی آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ دوسرے کو آپ نے دریا میں پھینک دیا، تیسری کو آپ وہاں پر پھینک دو گے ایک سائڈ پہ جہاں سے دشمن گزر رہا ہو۔ تینوں پتھر پھینکتے ہوئے، دفن کرتے ہوئے اور سمندر میں یا دریا میں ڈالتے وقت آپ نے یہ پھینکتے وقت یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے پھینک دیا، دشمن کے سر پہ لگا اور اس کی ساری جو طاقت ہے وہ سلب ہو گئی اور وہ مختلف مصائب کا شکار ہوگا۔ اب دوستو اگر یہ مطلوبہ جگہ آپ کو نہیں مل رہی تو تینوں آپ نے دشمن کے راستے میں پھینکنے ہیں، اور یہ پھینکنے آپ نے عصر کے وقت ہیں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ پورے دن آپ کسی اور وقت نہیں پھینک سکتے، آپ نے یہ صرف اور صرف عصر کے وقت، یعنی مطلب عصر کی نماز پڑھ کے یا عصر کا وقت ہو جائے، نماز ابھی آپ نے نہیں پڑھی تو اس وقت آپ یہ تینوں پتھر لے لیں، ایک کو پھینک دے اور یہ تصور کرے کہ یہ میں نے دشمن کے سر پہ پھینک دیا، دوسرا پھینک دے یہ میں نے دشمن کے سر پہ پھینک دیا، تیسرا پھینک دے۔ اگر آپ کو گیلی جگہ یا پھر قبرستان میں آپ دفن نہیں کر سکتے، دریا میں نہیں پھینک سکتے، تو دم کرتے وقت آپ نے ان پتھروں پہ نام نہیں لکھنے، اور اگر آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس پتھر پہ ضرور بالضرور نام لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا دوستو؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے کمنٹس میں پھر بار بار تاکہ آپ نہ پوچھیں۔ اگر یہ پتھر مطلوبہ طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، گیلی جگہ پہ یا قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، اس پہ نام لکھنا ہوگا، دریا میں پھینک سکتے ہیں، اس پہ نام لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو آخری پتھر ہوگا جو آپ نے جو آپ کا دشمن ہے اس کے راستے میں آپ نے پھینکنا، اس پہ نام نہیں لکھنا ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، تینوں پتھر آپ نے دشمن کے راستے میں پھینکنے ہوں گے تو اس پر آپ نے دشمن کا نام نہیں لکھنا ہوگا، بس صرف تصور سے آپ نے پڑھائی کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ دوستو یہ پتھر آپ پھینکیں گے، بس ایک ہی دن کا عمل ہے، اور اس کا کمال آپ تیسرے چوتھے دن آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ پتہ نہیں کیسی طاقت ہے، جو میرے دشمن کو صرف نیست و نابود نہیں بلکہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور آئندہ کے لیے وہ آپ سے نہ تو دشمنی رکھنے، نہ پھر آپ کو مالی یا جانی نقصان دینے کے قابل رہے گا، بلکہ وہ توبہ بھی کر لے گا اور آپ کے شہر سے بھی دور ہو جائے گا، آپ کے محلے سے بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔